بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وُضُوءُهُمْ وَاسْتَأْنَفُوا الْوُضُوءَ لِصَلَاةٍ أُخْرَى وَهَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ اسْتَأْنَفُوا إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ۔ معذور کے مسئلے کا ذکر چل رہا تھا۔ بتایا کہ معذور ہر فرض نماز کے وقت میں وضو کرے اور اس سے جتنی نمازیں چاہیں پڑھ لے، فرائض اور نوافل۔ اس مسئلے کی صورت یہ ہے کہ جب فرض نماز کا وقت نکل گیا تو ان معذورین کا وضو ٹوٹ گیا، یعنی ہر فرض نماز کے وقت میں وضو کرنے کا حکم ہے۔ جیسے ہی فرض نماز کا وقت خارج ہوگا ان کا وضو بھی باطل ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی دوسرا فرض ادا کرنا ہے تو اس کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہوگا، نیا وضو کرنا۔ یہ ہمارے علماء ثلاثہ کا مذہب ہے کہ وقت کا گزر جانا، اگر اس نماز کا وقت گزر گیا تو وضو باطل ہو جائے گا، لیکن امام ظفر رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ جب دوسری نماز کا وقت داخل ہوگا تب نیا وضو کرنا ضروری ہوگا، وقت کا گزرنا نہیں۔ تو اب گویا کہ امام ظفر کے نزدیک کیا نماز کے وقت کے خروج سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ دخول سے وضو ٹوٹے گا۔ تو ہمارے علماء ثلاثہ کے نزدیک خروج وقت یہ معذور کے وقت کے وضو کے لیے ناقض ہے، اور امام ظفر کے نزدیک دخول وقت معذور کے وضو کے لیے ناقض ہے، دخول وقت معذور کے وضو کے لیے ناقض ہے۔ بات سمجھائی کہ نہیں؟ لہذا اگر کسی انسان نے سورج نکلنے کے بعد وضو کیا، سورج نکلنے کے بعد، تو طرفین کے نزدیک اس کے لیے اس کا یہ وضو کافی ہوگا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت نکل جائے۔ اگر تو اس نے سورج کے نکلنے کے بعد وضو کیا تو امام اعظم اور امام محمد طرفین کے نزدیک اس کے لیے وضو کافی ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ ظہر کی نماز کا وقت نہ نکل جائے، یعنی یہ انسان اس وضو سے ظہر کی فرض نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں ظہر کے وقت کا داخل ہونا تو پایا گیا لیکن کسی وقت کا نکلنا نہیں پایا گیا، خروج نہیں پایا گیا۔ خروج پایا جائے گا اس وقت جب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوگا، اس لیے اس وقت تک یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ امام ابو یوسف اور امام ظفر نے یہ فرمایا ہے کہ اگر طلوع شمس کے بعد وضو کیا ہے تو یہ وضو ظہر کی نماز کے وقت کے داخل ہونے تک رہے گا۔ ظہر کی نماز کا جب وقت داخل ہوگا تب اس کا یہ وضو ختم ہو جائے گا۔ کیا ظہر کی نماز کا جب وقت داخل ہوگا، داخل ہوتے ہی اس کا یہ وضو ختم۔ تو اگر ظہر کی نماز پڑھنا ہے تو اب دوسرا وضو کرنا پڑے گا، دوسرا وضو کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ تو حاصل گفتگو یہ نکلا کہ طرفین کے نزدیک معذور کے وضو کے ٹوٹنے کی جو علت ہے وہ خروج وقت ہے، دخول وقت نہیں۔ اور امام ظفر کے نزدیک وضو کے ٹوٹنا یہ خروج وقت سے، دخول وقت سے ہوگا۔ امام ظفر کے نزدیک دخول وقت ناقض، طرفین کے نزدیک خروج وقت ناقض، اور قاضی ابو یوسف کے نزدیک دخول وقت خروج وقت دونوں ناقص، دخول وقت اور خروج وقت دونوں ناقص۔ بات بھائی نہیں؟ امام ظفر کے نزدیک دخول وقت ناقص، امام ابو یوسف کے نزدیک خروج اور دخول دونوں ناقص،
اور طرفین کے نزدیک خروج وقت ناقض وضو. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، دخول وقت یا خروج وقت یہ حقیقت میں ناقض وضو نہیں ہے. وقت کا داخل ہونا یا نکلنا یہ ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ وضو جو ٹوٹتا ہے اسی حدث سابق کی بنیاد پر جو وضو کرنے کے بعد پہلی مرتبہ اس کو آیا. لیکن چونکہ یہ انسان معذور ہے، وقت اس کے اس مانع کے وجود کے لیے مانع ہوتا ہے، اس ناقض کے وجود کے لیے مانع ہے. اس لیے جب وقت زائل ہو جائے گا تو حدث کا اثر ظاہر ہوگا. جب وقت ظاہر ہوگا تب حدث کا اثر ظاہر ہوگا. اس لیے وضو کے ٹوٹنے کی جو نسبت ہے وہ مجازاً دخول وقت کی جانب کی گئی ہے یا خروج وقت کی جانب، ورنہ حقیقت میں وضو کے ٹوٹنے کی علت وہی حدث ہے جو اس کو پہلی مرتبہ آیا ہے وضو کرنے کے بعد. بیٹا بات سمجھ رہی ہے؟ ذرا ذہن حاضر رکھنا تاکہ ان کے اختلاف اور دلائل سمجھ میں آ سکیں. امام صاحب ہدایہ نے اس اختلاف کے ثمرے کو ظاہر کرنے کے لیے دو صورتوں کا ذکر کیا ہے. ان میں سے پہلی یہی صورت جو متن میں بھی آپ نے سنی کہ کسی معذور نے سورج ڈھلنے کے بعد وضو کیا. کسی معذور نے سورج نکلنے کے بعد وضو کیا اور زوال سے پہلے وضو کیا. تو اب ظہر کا وقت داخل ہوگا اور کسی فرض نماز کا وقت خارج نہیں ہوگا. یعنی اگر سورج نکلنے کے بعد اور زوال سے پہلے وضو کر لیا تو ظہر کے وقت کا داخل ہونا تو پایا جائے گا لیکن کسی وقت کا نکلنا نہیں پایا جائے گا. امام ابو یوسف اور امام ظفر کے نزدیک ظہر کا وقت داخل ہونے سے اس معذور کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک چونکہ کسی فرض نماز کے وقت کا نکلنا نہیں پایا گیا اس لیے ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ان کے نزدیک ناقض وضو وقت کا نکلنا ہے اور وہ پایا نہیں گیا. دوسری صورت یہ ذکر فرمائی ہے کہ اس معذور انسان نے وضو کیا سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کے وقت میں وضو کیا، فجر کے وقت میں، پھر بعد میں سورج طلوع ہوا تو سورج نکلنے کی وجہ سے چونکہ خروج وقت پایا گیا کہ فجر کا وقت ختم ہو گیا، اس لیے طرفین کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ خروج وقت ناقض وضو ہے. اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ ان کے نزدیک خروج اور دخول دونوں ناقض وضو ہیں. البتہ امام ظفر کے قول کی بنیاد پر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ ان کے نزدیک ناقض وضو دخول وقت ہے اور سورج کے طلوع ہونے سے کسی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا، اس لیے ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ دو صورتیں امام صاحب ہدایہ نے ذکر فرمائی. اب ان کی دلیل سنیے. امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل اس بات پر کہ دخول وقت ناقض وضو ہے، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایسی چیز کے ہوتے ہوئے جو طہارت کے منافی ہے، مثلا معذور انسان ہے، استحاضہ والی عورت ہے، اس کے وضو کرنے کے بعد جو استحاضہ کا خون آیا یہ طہارت کے منافی ہے. تو ایسی چیز کے ہوتے ہوئے جو طہارت کے منافی ہے طہارت کا اعتبار ہوتا ہے، پھر بھی طہارت کا اعتبار ہوتا ہے. تو ایسی چیز کے ہوتے ہوئے جو طہارت کے منافی ہے طہارت کا معتبر ہونا صرف فرض کو ادا کرنے کی ضرورت کی بنیاد پر ہے. ادائے فرض کی جو حاجت ہے اس حاجت کی وجہ سے ہے، اور ادائے فرض کی حاجت وقت سے پہلے چونکہ نہیں ہوتی، یعنی وقت جب تک نہیں آیا ہے اس وقت تک ادائے فرض کی حاجت نہیں ہوتی. تو معذور کی طہارت کو جو باقی رکھا گیا ہے منافی کے ہوتے ہوئے یہ فرض کی ادائیگی کی حاجت کی بنیاد پر ہے، اور ادائیگی چونکہ وقت سے پہلے نہیں اس لیے وقت سے پہلے طہارت کا اعتبار بھی نہیں ہوگا. ادائیگی تو اسی وقت ہوگی جب وقت داخل ہوگا. کیا ہے؟ حاجت تو اسی وقت ہوگی نا کہ جب وقت داخل ہوگا، اور وقت سے پہلے چونکہ حاجت نہیں ہے اس لیے وقت سے پہلے اس کا اعتبار بھی نہیں، وقت سے پہلے اس کا اعتبار بھی نہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وقت داخل ہونے سے پہلے طہارت ٹوٹ جاتی ہے. وقت داخل ہونے سے جو ہے پہلی والی طہارت تھی وہ باطل ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وقت کا داخل ہونا یہ ایک ادائے فرض کی حاجت ہے، اور جب حاجت ہے تو اس وقت میں دوسرا وضو کرنا پڑے گا. امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ منافی کے ہوتے ہوئے طہارت کا باقی رہنا اور اس کا معتبر ہونا
یہ فرض کے ادا کرنے کی حاجت کی بنیاد پر ہے. جب ادائے فرض کی حاجت کی وجہ سے ہے اور حاجت جو ہے وقت سے پہلے نہیں آئے گی، اس لیے دخول وقت سے پہلے وضو باطل نہیں ہوگا. جب حاجت آئے گی تب اس کی پہلی طہارت باطل ہوگی. امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ طہارت کی حاجت منحصر ہے وقت پر بھی، وقت پر منحصر ہے. طہارت کی جو یہ حاجت ہے یہ منحصر ہے وقت پر، کیونکہ فرض نماز کا وقت ادا کے قائم مقام ہے، اس لیے طہارت نہ وقت سے پہلے معتبر ہوگی اور نہ وقت کے بعد معتبر ہوگی، نہ وقت سے پہلے اور نہ وقت کے بعد. یاد ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ معذور کی طہارت کے لیے خروج وقت بھی ناقص ہے اور دخول وقت بھی ناقص ہے. تو امام ظفر نے دونوں کو ناقص مانا. اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ طہارت کا وقت پر مقدم کرنا ضروری ہے. طہارت کا وقت پر مقدم ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے تاکہ وہ جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو نماز ادا کرنے پر قادر ہو جائے. تو جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو نماز ادا کرنے پر قادر ہو، یہ اسی وقت ہوگا جبکہ وقت سے پہلے وہ طہارت کر لے. تو طہارت کا وقت پر مقدم ہونا ضروری ہے، تاکہ وقت کے داخل ہوتے ہی یہ نماز پڑھنے پر قادر ہو جائے. تو حاصل یہ کہ وقت ادا کے قائم مقام ہے، وقت جو ہے وہ ادا کے قائم مقام ہے، اور طہارت کا ادائے نماز پر مقدم کرنا واجب ہے. طہارت کا مقدم کرنا واجب ہے. اس لیے دخول وقت سے وضو نہیں ٹوٹے گا، خروج وقت سے وضو ٹوٹے گا. کیا دخول وقت سے وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ خروج وقت سے وضو. یہ تینوں حضرات کی دلیل. امام صاحب ہدایہ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ جس وقت کے داخل ہونے اور خارج ہونے کا اعتبار کیا گیا نا کہ دخول وقت سے وضو ٹوٹے گا یا خروج وقت سے، اس وقت سے مراد فرض نماز کا وقت ہے. یعنی فرض نماز کا وقت داخل ہو تو امام ظفر کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا، یا امام طرفین کے نزدیک فرض نماز کا وقت خارج ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو فرض نماز کا وقت ہے، نوافل کا وقت نہیں، نوافل کا وقت مراد نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی انسان معذور تھا اور اس نے نماز عید کے لیے وضو کیا، نماز عید کے لیے، تو طرفین کے نزدیک اس وضو سے ظہر کی نماز پڑھنا جائز ہے، اس وضو سے ظہر کی نماز پڑھنا جائز ہے. اور یہی سے یہ قول ہے، اس لیے کہ عید کی نماز چاشت کی نماز کے مرتبے میں ہے. یعنی جیسے فرض عید کی چاشت کی نماز نہیں ہے، ایسی عید کی نماز بھی فرض نہیں ہے. تو فرض نہ ہونے میں عید اور چاشت کی نماز ایک ہی مرتبے میں. یہ بات الگ ہے کہ عید کی نماز واجب ہے. لہذا وقت مفروض نہ نکلنے کی وجہ سے اس کا وضو باطل نہیں ہوگا کہ کسی فرض نماز کا وقت باطل نہیں ہوا. جب کسی فرض نماز کا وقت باطل نہیں ہو، فرض نماز کا وقت نہیں نکلا ہے تو اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. تو فرض نماز کے وقت کے نہ نکلنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اس لیے اس انسان کو اس وضو سے ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی، ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت. اب ترجمہ لگائیں. وَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وُضُوءُهُمْ، اور جب نماز کا وقت خارج ہو گیا تو ان کا وضو باطل ہو جائے گا. وَاسْتَأْنَفُوا الْوُضُوءَ لِصَلَاةٍ أُخْرَى، اور وضو کو دوبارہ کریں دوسری نماز کے لیے. وَهَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ، اور یہ ہمارے علماء ثلاثہ کے نزدیک ہے. وَقَالَ ظُفَرُ، اور امام ظفر نے فرمایا استأنفوا، وضو کو دوبارہ کرے اذا دخل الوقت، جب دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے. فإن توضؤوا حين تطلع الشمس، تو اگر انہوں نے وضو کیا سورج کے طلوع ہونے کے وقت میں، اجزاء، تو وہ کافی ہے. حتى يذهب وقت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت چلا جائے. وهذا عند ابي حنیفہ و محمد، یہ طرفین کے نزدیک ہے. فقال ابو یوسف و ظفر، امام ابو یوسف اور امام ظفر نے فرمایا اجزاء، اس کے لیے کافی ہے. حتى يدخل وقت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت داخل. وحاصل، اور اس کا حاصل کلام ان طہارت المعذور تنتقض بخروج وقت، کہ معذور کی طہارت ٹوٹ جاتی ہے خروج وقت سے، بالحدث السابق، حدث سابق کی بنیاد پر. عند ابی حنیفہ و محمد، امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک. وبدخول الوقت عند ظفر، اور دخول وقت سے طہارت ٹوٹتی ہے امام ظفر کے نزدیک. وبأیہما کانا،
عند ابی یوسف، اور دونوں میں سے جس کسی سے بھی یعنی دخول سے بھی اور خروج سے بھی امام ظفر ابو یوسف کے نزدیک۔ وفائدۃ الاختلاف لا تظہر، اور اختلاف کا فائدہ ظاہر نہیں ہوگا الا فی من، مگر اس صورت میں توضأ قبل الزوال، جس نے وضو کیا زوال سے پہلے، کما ذکرنا، جیسے کہ متن میں عبارت گزری ہینا تطلع الشمس، جب سورج کے طلوع ہونے کے وقت یعنی اس کے بعد وضو کیا اور زوال سے پہلے۔ او قبل، یا دوسری صورت یہ قبل طلوع الشمس، یہ اس نے طلوع شمس سے پہلے وضو کیا یعنی سورج نکلنے سے پہلے ظہر فجر کے وقت میں وضو کر لیا۔ لظفر، امام ظفر کی دلیل ان اعتبار طہارت مع المنافی للحاجت الی الادا، کہ طہارت کا اعتبار منافی کے ہوتے ہوئے ادا کی حاجت کی بنیاد پر ہے۔ ولا حاجت قبل الوقت، اور وقت سے پہلے کوئی حاجت نہیں، فلا تعتبر، اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا۔ ولی ابی یوسف، اور امام ابو یوسف کی دلیل ان الحاجت مقصورۃ علی الوقت، کہ حاجت یہ منحصر ہے وقت پر، فلا یعتبر قبلہ ولا بعدہ، تو نہ پہلے اعتبار ہوگا اور نہ بعد میں اعتبار ہوگا، نہ یعنی طہارت کا نہ وقت سے پہلے معتبر ہوگی طہارت اور نہ وقت کے بعد۔ ولہما، اور طرفین کی دلیل انہ لا بد من تقدیم طہارت علی الوقت، کہ ضروری ہے طہارت کو مقدم کرنا وقت پر، لیتمکن من الاداء کما دخل الوقت، تاکہ وہ ادا پر قادر ہو جیسے ہی وقت داخل ہو۔ وخروج الوقت دلیل زوال الحاجت، اور وقت کا نکلنا حاجت کے زائل ہونے کی دلیل ہے، وقت کا نکلنا حاجت کے زائل ہونے کی دلیل ہے، یعنی حاجت جو تھی وہ زائل ہو گئی، وقت کا نکلنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے، جب حاجت زائل ہو گئی تو جو طہارت تھی وہ بھی زائل ہو جائے گی۔ فظہر اعتبار الحدث عندہ، تو اعتبار کیا جائے گا اس وقت میں حدث کے ظاہر ہونے، فظہر اعتبار الحدث عندہ، تو اس وقت میں حدث کا اعتبار ظاہر ہوگا، حدث کا اثر اس وقت میں ظاہر ہوگا، اس وقت میں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ والمراد بالوقت، اور وقت سے مراد وقت المفروضہ، مفروضہ نماز کا وقت ہے، حتی لو توضأ المعذور لصلاۃ العید، یہاں تک کہ اگر معذور نے وضو کیا عید کی نماز کا، ٹھیک ہے، لہو تو اس کے لیے جائز ہے ان یصلی الظہر، کہ وہ اس سے ظہر پڑھ لے، عندہما طرفین کے نزدیک وہ صحیح، یہی صحیح ہے، لانہا بمنزلۃ صلاۃ الضحیٰ، اس لیے کہ یہ عید کی نماز چاشت کی نماز کے مرتبے میں فرض نہ ہونے میں۔ ولو توضأ مرۃ للظہر فی وقتہ واخری فیہ للعصر، ایک مسئلہ یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کسی انسان نے ظہر کی نماز کے وقت میں ظہر کے لیے ایک وضو کیا ظہر کے لیے، اور پھر دوسرا وضو کیا عصر کی نماز کے لیے، لیکن ظہر کے وقت میں ہی کر لیا، یعنی ظہر کی نماز کا جیسے وقت شروع ہوا اس نے وضو کیا لیکن ظہر کی نماز پڑھ لی اس سے، اور دوسرا وضو اس نے عصر کے مقصد سے کیا لیکن ظہر کے وقت میں ہی کر لیا، تو امام طرفین کے نزدیک اس وضو سے اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ظہر کے وقت میں ہی اس نے وضو کر لیا ہے، تو ظہر کے وقت کے نکلنے سے اس کا یہ وضو باطل ہو جائے گا۔ وَلَوْ تَوَضَّأَ مَرَّةً لِلظُّهْرِ، اور اگر ایک مرتبہ وضو کیا ظہر کے لیے اس کے وقت میں، وَأُخْرَى فِيهِ، اور دوسرا اسی وقت میں وضو کیا عصر کے لیے، فَإِنَّهُمَا طرفین کے نزدیک لَيْسَ لَهُ أَن يُصَلِّيَ الْعَصْرَ بِهِ، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس وضو سے عصر کی نماز پڑھے، لِانْتِقَاضِ بِخُرُوجِ وقت المفروضہ، اس کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے مفروضہ کے وقت کے نکلنے سے۔ والمستحاضہ ہی التی، مستحاضہ کی تعریف کر رہے ہیں یا معذور کی تعریف کرتے ہیں کہ کون ہے۔ والمستحاضہ ہی التی لا یمضی علیہا وقت صلاۃ، اور مستحاضہ وہ عورت ہے کہ جس پر نہ گزرتا ہو، جس پر فرض نماز کا وقت نہ گزرے، الا والحدث، مگر اس حدث کے ساتھ الذی ابتلیت بھی، کہ جس حدث میں وہ مبتلا ہوئی ہے، یوجد فیہ، مگر اس میں وہ حدث پایا جائے۔ نہیں کہ مستحاضہ ہی التی وہ عورت ہے لا یمضی علیہا وقت صلاۃ، کہ جس پر کسی نماز کا وقت نہ گزرتا ہو، الا والحدث الذی ابتلیت بھی یوجد فیہ، مگر اس وقت میں وہ حدث پایا جاتا ہو جس حدث میں وہ مبتلا ہوئی ہے۔ وَقَذَا كُلُّ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَاهَا، اور ایسے ہی یہی حکم ہے ہر اس معذور کا جو مستحاضہ کے معنی میں ہے، وہ ہوا من ذکرناہ، اور وہ ہیں کہ جن کو ہم نے ذکر کیا، جیسے کہ وہ شخص جس کا پیشاب نہ رکتا ہو، اور ایسی وہ انسان جس کی نکسیر چلتی رہتی ہے، خون آتا رہتا ہے،
یا ایسا زخم والا انسان ہو کہ جس کے زخم سے ہر وقت کچھ پانی یا مواد نکلتا رہتا ہے، تو یہ بھی معذور ہے۔ ومن بھی استطلاق بطن، اور وہ کہ جس کو پیٹ چلنے کی بیماری ہو، پیٹ چلنا یعنی اس کو پیٹ چلتا رہتا ہے، بار بار لیٹرین آتی ہے، بار بار قضائے حاجت کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پیٹ چلنے والی بیماری ہو۔ وہ انفلات الریح، یا بار بار بلا اختیار ریح نکلنے کی بیماری ہو، ریح نکلنے کی ہو، تو لأن ضرورت بہذا یتحقق، تو ضرورت اس سے متحقق ہو جاتی ہے، وہی تعم الکل، اور وہ سب کو عام ہے۔ لہذا اگر کسی کو بے اختیار ریح خارج ہونے کی بیماری ہے یا پیٹ چل رہا ہے بار بار اس کو، تو ایسی صورت میں یہ بھی معذور ہے، اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو ابھی آپ نے پڑھ لیا۔ یہاں تک مصنف نے مستحاضہ اور معذور کے حکم کو مکمل فرمایا۔ اب فصل فی النفاس سے، نفاس سے متعلق احکام کا ذکر فرمائیں گے۔